جب اللہ کی توحید کی گواہی دی، حضور کی رسالت کی گواہی دی، تو اب نماز فرض ہے اللہ کی طرف سے، اسے پوری باقاعدگی کے ساتھ مسنون طریقے سے وتقیم نماز کو قائم کرے۔ قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی تمام شرائط پوری کرتے ہوئے بر وقت پوری پابندی سے ادا کی جائے، وقت گزاری کے لیے نہیں، بھاگتے دوڑتے نہیں، ٹوٹل پورا کرنے کے لیے نہیں۔ تو اس میں جب نماز فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے وضو فرض ہو جاتا ہے، ورنہ وضو تو فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ اگر کوئی باوضو رہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی وضو فرض نہیں ہے کہ ہر وقت سے۔ لیکن جب نماز فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے وضو اس کے واسطے سے فرض ہو جاتا ہے۔ وضو کے لیے پانی کا تلاش کرنا فرض ہو جاتا ہے، قبلے کا تلاش کرنا فرض ہو جاتا ہے، کپڑے پاک پہننا فرض ہو جائے۔ یہ وہ فرائض ہیں جو نماز کے واسطے سے فرض ہوتے ہیں۔ تو اگر وضو فرض ہو گیا، لباس فرض ہو گیا، قبلے روح ہونا ضروری ہے، قبلہ تلاش کرنا، تو پھر پورے خلوص اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا بھی فرض ہو۔ جب تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آری دنیا سے کٹ گیا، دنیا ایک طرف چلی گئی، اب وہ اکیلا یکا و تنہا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ اب اس کی اور اس کے رب العالمین کی بات ہو رہی ہے، اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ کے نبی پہ درود بھیج رہا ہے، اپنے دکھ اپنی تکلیفیں بیان کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے ایاک نعبد، اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، پکی بات ہے، تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا، ایاک نستعین، تیری ہی ساری امداد ہے، مجھے اور کسی سے کچھ نہیں لینا، تو ہی میرا معاون و مددگار ہے۔ طلب کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کی راہ نہ دکھا مجھے جن پر غضب ہوا یا جن پر جو گمراہ ہو گئے، ان سے بچا۔ تو یہ اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے۔ ہم دنیا میں عدالت میں جاتے ہیں کسی جج کے سامنے اپنی بات اپنا بیان دینے، تو توجہ ساری اس بیان اور جج اور عدالت کی طرف ہوتی ہے، یا ہمیں پیچھے یاد آ رہا ہوتا ہے وہ گھر میں کچھ بھیڑیں بھی تھیں، کچھ بکریاں بھی تھیں، یا انہیں کسی نے پانی پلایا، یعنی کوئی یاد آتی ہے بات، یا دکان بند کر کے آؤں اس کا کیا ہوگا، یا بیٹا سفر گیا، کوئی بات ذہن میں نہیں آتی، صرف جج کے سامنے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور اپنے بیان کی طرف توجہ ہوتی ہے، کوئی لفظ غلط نہ نکل جائے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہوئے کیوں یہ حضوری حاصل نہیں ہوتی کہ میں ہوں اور میرا رب ہے اور میں اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ اور زکوٰۃ دے، زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی، طہارت۔ مال پر جو سال بھر آپ کی ضرورت سے زائد رہا ہو، جو آپ کی ضرورت کا ہے وہ آپ کی استعمال کا ٹھیک ہے، جو ضرورت سے زائد آپ کی ملکیت میں ہے اس پر 40 روپوں میں سے 1 روپیہ، 39 آپ کے، 1 اللہ کے نام پہ دے دیں۔ کیوں دے دیں؟ ان 39 کو پاک کر دے گا، ان میں برکت پیدا۔ زکوٰۃ کا معنی زیادتی اور بڑھوتری کا بھی ہے، انہیں زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا، ان میں برکت آ جائے گی، پاکیزگی آ جائے گی، کیونکہ اکثر مال تو سارا ہی اللہ کا ہے۔
اس نے کہا یار تو سارا رکھ، مجھے 40واں حصہ تو دے دے۔ اب اپنی زمین کسی کو دیتے ہیں، کہہ دیں مجھے نصف پیداوار دے۔ بہت زیادہ رعایت کرتے ہیں، کہتے ہیں 2 سے تو رکھ لے، 3 حصہ مجھے دے، اس سے کم پہ کوئی نہیں آتا۔ وہ فرماتے ہیں تو 39 سے رکھ لے، مجھے 40واں دے۔ تو 40واں حصہ اپنے مال کا مجھے دے گا، تیرے باقی مال کو میں اور بڑھا دوں گا، برکت دوں گا، پاکیزہ ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا اور زیادہ ہو جائے گا۔ وَتَصُومَ رمضانہ، زکوٰۃ دے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے اور رمضان شریف کے روزے رکھے۔ یہ رمضا سے مشتق ہے۔ رمض کہتے ہیں جلانے کو، گرم کرنے کو، کسی چیز کو بہت ایسا گرم کیا جائے آگ میں کہ سرخ ہو جائے، آگ ہی بن جائے۔ تو رمضان شریف میں چونکہ نفس کو جلایا جاتا ہے، اوصاف ملکوتی اختیار کی جاتی ہیں، روح کی تقویت ہوتی ہے، فرشتوں جیسی اوصاف اختیار، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، سونا، اپنا جمع نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ بہت سی پابندیاں ہیں جن سے نفس کمزور پڑتا ہے اور روح کو قوت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے۔ تو نفس ایک بھٹی میں چڑھا کر گلایا جاتا ہے، یہ کمزور ہو جائے، روح طاقتور ہو جائے۔ تو فرمایا شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان شریف میں روزے رکھے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ روزہ صرف پیٹ کا یا منہ کا نہیں ہے، تمام اعضاء کا روزہ ہے۔ جس طرح کوئی اپنی بیوی کے پاس روزے کی حالت میں نہیں جا سکتا، اسی طرح زبان کا بھی روزہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے، بد کلامی نہ کرے۔ کان کا بھی روزہ ہے کہ جھوٹ یا بد کلامی سنے نہیں۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہے کہ بے حیائی دیکھے نہیں۔ تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہے، کوئی بری چیز کسی راستے سے اندر داخل نہ ہو، سب دروازے بند کر کے بیٹھ جائے، صرف اللہ سے رابطہ ہو۔ وَتَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ شریف کا حج کرے اگر اس کے کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ طاقت سے مراد یہ ہے کہ اس کے آنے جانے کا خرچ اس کے پاس ہو، اس کی صحت اس کا ساتھ دے رہی ہو، جتنا عرصہ حج پہ رہنا ہے اس میں بال بچے یا والدین یا جو اس کا کنبہ ہے اس کی اخراجات جو چاہیے وہ اس کے پاس ہوں، انہیں دے کر جائے تو اس پر حج فرض ہے۔ جس کے پاس یہ وسائل نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ ہر بندے کو یہ شوق لگا ہوا ہے کہ فرض تو نہیں ہے پر مجھے جانا چاہیے۔ چلو حج تو مہنگا ہوتا ہے، کم از کم 4.5 لاکھ روپیہ لگتا ہے، عمرہ سستا ہو جاتا ہے، 1 لاکھ میں بندہ آ جا سکتا ہے، عمرہ ہی کر لیتے۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ پر یہاں جو فرائض ہیں وہ آپ نے پورے کر لیے؟ نماز فرض ہے وہ باقاعدگی سے پوری ہو رہی ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہاں جو آپ کے فرائض ہیں، جو فرض ہیں وہ چھوڑ رہے ہو تو جو فرض نہیں ہے اس کے لیے بھاگنے کی کیا ضرورت؟ خالی مکہ مکرمہ جانے سے بات نہیں بنتی۔ ابو جہل مکہ مکرمہ میں ہی رہتا تھا، مشرکین جو شرک پر مرے اور جو بدر و احد میں کٹ مرے
مکہ مکرمہ میں ہی رہتے تھے، انہیں کیا فائدہ ہوا؟ خالی مکہ جانا مقصد نہیں ہے، ایمان اور اطاعت کے ساتھ جانا مقصد ہے، تب مکہ مکرمہ کی فیوضات بھی ملتے ہیں۔ جن پر فرض نہیں ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے۔ دعا کرو اللہ مجھے اتنے پیسے دے میں حج کر لوں، کیوں دعا کریں؟ تو ماما لگتا ہے ہمارا، خواہ دعا کریں بھائی، جب تیرے پاس ہوں گے کر آنا، جب نہیں ہے تجھ پر فرض ہی نہیں ہے۔ غریب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بر وقت جامع مسجد میں آئے اور سکون سے جمعہ پڑھے تو اس کو حج کا ثواب مل جاتا۔ جس پر فرض ہے اسے زندگی میں ایک دفعہ، غریب مہینے میں 4 دفعہ کر لیتے، تو آپ یہاں کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تو بیٹھے رہتے ہیں، آخری رکعت میں کبھی پہلی رکعت میں آ کے ملتے ہیں کہ چھوڑو جی کر لیں گے، جب نماز کھڑی ہوگی پہنچ جائیں گے۔ تو جن پر فرض نہیں ہے انہیں یہ شوق نہیں ہونا چاہیے۔ اطاعت مقصود ہے، اللہ و اللہ کے رسول کا حکم ماننا ضروری ہے۔ بھاگ کر مکہ مدینہ چلا جانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں آپ پر فرض ہو گیا ضرور جائیں۔ پیسے ہیں، فرض ادا کر لیا، نفلی حج کریں، عمرے کریں، ٹھیک ہے، لیکن فرض چھوڑ کر پہلے عمرہ نہ کریں، پہلے حج ادا کریں۔ عمرہ نفل ہے، حج فرض ہے۔ فرض نہیں ہے، فرض اصل ہوتا ہے۔ جیسے آپ کوئی سرمایہ 10 لاکھ لگاتے ہیں کسی کاروبار میں، آپ کو 12 لاکھ ملتے ہیں، تو 2 لاکھ نفع جو ہے وہ نفل ہے۔ 10 لاکھ آپ کا اپنا لگا تھا، یہ فرض ہے۔ اب وہ 10 لاکھ کسی نے چھوڑ دیے، 2 لاکھ پہ خوش ہے، منافع آ گیا، اسے منافع ہے یا نقصان ہوا؟ نفل تب منافع ہے جب فرض پورے ہوں، اصل رقم جو ہے وہ پوری ہو تو منافع تب منافع ہے۔ منافع میں 2 لاکھ آیا، 10 لاکھ کوئی کھا گیا، اس نے واپس ہی نہیں کیے، تو اس کو 10 میں سے 2 بچا، 8 تو پلے سے گئے، تو اس پہ خوش رہے، منافع ہو گیا، منافع تو نہیں ہوا۔ تو نفل عبادات جو ہیں یہ منافع ہے، فرض جو ہیں یہ اصل ہے۔ تو بیت اللہ جانے کی توفیق کو ضرور جائیں، اللہ آپ کو توفیق دے اور اطاعت کی توفیق دے، خلوص سے جائیں، صدق دل سے جائیں، لیکن فرض ہو اور وسائل ہوں تو جائیں۔ پھر عمرے کریں، فرض ادا کرنے کے بعد ہزاروں عمرے کریں، جتنے پیسے ہیں کرتے رہیں، نفلی حج پھر ہر سال حج کرتے رہیں۔ اور یہ جو بھاگ کر عمرہ کر آتے ہیں حج نہیں کرتے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر حاجی باہر سے مکہ مکرمہ پہنچتا تو اس پر حج فرض ہو جاتا، اس لیے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مکہ مکرمہ بیت اللہ تک، حرم تک آ سکتا ہے، واپس جا سکتا ہے، یہ تو ثابت ہو گیا نا۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو حج فرض ہو گیا، تو حج سے ساری عمر کرتے ہی نہیں، صرف عمرے کرتے۔ تو گویا اصل کو ضائع ہوتا رہا اور منافع پہ خوش رہے۔ بھائی منافع اصل پورا ہو اس پر منافع ہوتا، اصل ہی ضائع ہو جائے تو منافع کہاں سے آ گیا؟ تو یہاں بھی حضور کا ارشاد یہ ہے، وَتَحَجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ، بیت اللہ شریف کا حج کرے اگر استطاعت ہو تو۔ استطاعت الیہ سبیلا، اگر اسے آنے جانے میں وہاں اتنی قوت اللہ دے، صحت ٹھیک ہو، اتنا آنے جانے کے اخراجات ہوں، پیچھے رہ جانے والوں کے اخراجات ہوں، تو ضرور اس کا حج کرے، فرض ہو گیا اس پر۔ قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه، اس بندے نے فرمایا آپ نے سچ فرمایا،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ سوال پوچھتا ہے پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، عجیب بات ہے، کیونکہ پوچھنا تو ہوتا ہے جو بندہ نہیں جانتا وہ پوچھتا ہے، تصدیق جو جانتا ہے وہ کرتا ہے، تو یہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیسا بندہ ہے۔ تو یہ اسلام ہے۔ یعنی ارکان اسلام جو ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شہادت بنیاد ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ 4 ارکان ہیں، یہ 5 مکمل ہوں تو مسلمان بنتا ہے۔ انہیں اسلام کے ستون بھی کہا گیا ہے کہ یہ عمارت کے نیچے 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ تو ان میں سے آپ نے نماز چھوڑ دی، 1 ستون گرا دیا، حج فرض ہے نہیں کیا، دوسرا ستون گر گیا، زکوٰۃ وقت پر نہیں دیتے مال کی، تیسرا بھی گر گیا، روزہ نہیں رکھتے، چوتھا بھی گیا۔ اب 1 ستون پر تو عمارت کھڑی نہیں رہے گی۔ آپ نے اگر ستونوں پہ چھت ڈال کے اس پر اپنا رہائشی کمرہ بنایا تو کیا آپ چاہیں گے کہ نیچے کوئی 1 ستون بھی گر جائے؟ عمارت اتنی کمزور ہوگی نا جتنا گرے گا۔ تو یہ ستون ہیں اسلام کی عمارت کے، جتنے مضبوط ہوں گے اتنے مفید ہوں گے۔ جتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھے گا، جتنی خوش دلی سے زکوٰۃ دے گا، جتنے خشوع و خضوع سے روزہ رکھے گا، جتنے صدق سے حج کرے گا، اتنا اس کا اسلام مضبوط ہوگا۔